नाज़रीन, ईरान ने इसराइल से बदला लेना है और अपनी डेटरेंस शो करनी है, इसराइल को हर्ट करना है, वगरना ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो खतरे में पड़ जाएगी और ईरानी हाई ऑफिशियल्स उनकी टारगेट किलिंग ईरान के अंदर एक मामूल बन जाएगी इसराइल की तरफ से। इवन जो ईरानी सदर हैं, इस लेवल की शख्सियात को भी इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान की फिर कमजोरी सामने आ जाएगी कि इतना बड़ा वाकया करके अगर ईरान जवाब नहीं दे सका और इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सका तो इसराइल कहेगा कि भाई ये तो मसला ही कोई नहीं है, जिस मर्जी को जाकर हिट कर दो ईरान के अंदर, ईरान हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जैसे वो शाम में करते रहते हैं या कहीं और करते रहते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते आगे से वो ममालिक। तो अगर ईरान भी अपनी डेटरेंस शो ना कर सका और इसराइल को नुकसान ना पहुंचा सका तो उसके बाद फिर ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ईरान को उठाना पड़ सकता है। और इसके बाद नाज़रीन जो अगली खबर आ रही है वो इससे भी ज्यादा भयानक है। अगर ईरान ने कोई पावर शो ना की तो उसके बाद इसराइल और अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल करने के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है कि बाकायदा ये चीज डिस्कस हो रही है, इस चीज की तैयारी हो रही है कि ईरान के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराया जाए। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वैसे आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी एक तो न्यूक्लियर वो है ना जो नागासाकी के ऊपर गिरा और मतलब पूरे का पूरा शहर तबाह कर देता है। ये जो टैक्टिकल है ना, ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। अभी प्यूटन की जानिब से भी यही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात हो रही है, इसकी इंटेंसिटी बेसिकली कम होती है। तो अमेरिका और इसराइल इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो उनके प्लांट्स हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियर गिरा दें, क्योंकि ये जो साइट्स है ना ये अंडरग्राउंड है और 100, 150, 200 मीटर ये नीचे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो बंकर बस्टर बॉम्ब हैं या बाकी जो बॉम्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो इन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो डिस्कस कर रहे हैं कि फिर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराकर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। तो ईरान को एक तरफ इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेना है और दूसरी तरफ अपनी जो पावर है उसका मुजाहरा करना है, ताकि इसराइल और अमेरिका को पता चले कि ईरान से पंगा उनको महंगा पड़ सकता है। ईरान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की तो ईरान इसराइल को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है, ईरान इसराइल का बहुत भारी नुकसान कर सकता है और ईरान यही कुछ करने वाला है। ईरान इसलिए अब जो मैंने आपके पीछे तमीद बांधी है, इसी लॉजिक के मुताबिक ईरान को हर सूरत जो है वो हमला करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल उनकी नेशनल सिक्योरिटी का है। ये जो इस्लामिक रजीम है ना जिसको कोई कबूल नहीं करता, यानी अमेरिका इसराइल को हजम तो नहीं होती। दुनिया में एक ही मुल्क है इस्लामी जहां पर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक रियासत कायम हुई है, तो ये हजम तो उनको नहीं होती। तो अगर ये कमजोरी शो हुई तो अंदर से वो जो एक है ना बढ़ेगा, ठीक है, अंदर से दबाव बढ़ेगा और ये इस्लामिक रजीम जो है वो पूरी की पूरी खतरे में हो गई। अब यहीं पर नाज़रीन इसराइल और अमेरिका की कोशिश ये है कि वो पूरी ताकत के साथ ईरान के इस हमले को नाकाम बनाएं। यानी अगर ईरान फुल फोर्स के साथ हमला करता भी है, बड़ी पावर के साथ हमला करता भी है, तो हम अपने सारे वसाइल लगाकर, सारे अपनी ताकत को इस्तेमाल में लाते हुए और बाकी सारे मुल्कों को अपने साथ मिलाकर हर सूरत में ईरान के इस हमले को नाकाम बनाएं और ईरान किसी सूरत पर इसराइल को हर्ट ना कर सके, इसराइल को नुकसान ना पहुंचा सके, ईरान के इस हमले को नुकसान जो है वो नाकाम बनाया जाए। तो इसीलिए ईरान को बहुत मैसिव लेवल का हमला करना होगा। यानी मैंने आपको पहली चीज ये एस्टेब्लिश की कि ईरान के लिए जरूरी है कि वो इसराइल को हर्ट करे, इसराइल को नुकसान पहुंचाए, पता चले कि भाई कीमत चुकाई है इसराइल ने और उसको उनको पता चले कि ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उनको महंगी पड़ने वाली है। तो इसके लिए आगे से इसराइल और अमेरिका पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान को फिर अपनी बहुत ताकत लगाना पड़ेगी, एक मैसिव हमला करने पड़ेगा, अप्रैल वाला हमला नहीं की जो वाकईतन आगे जाकर उनकी कैजुअलिटीज हो या मैसिव लेवल के ऊपर नुकसान करे। तो ये दो सिनेरियोज हैं जिसके मुताबिक जंग चल रही है। जो आगे इकदाम होने जा रहे हैं वो इस सिनेरियो के मुताबिक होने जा रहे हैं। पीछे दोनों के थॉट्स ये हैं कि इजराइल किस थॉट के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और ईरान किस थॉट के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, और उसको क्यों जरूरी है कि हर सूरत में वो हमला करे और सिंबॉलिक हमला नहीं। आप देखें बार बार ईरान क्यों कह रहा है, देखिए ईरान जंग भी नहीं चाहता, ईरान तो ऑल आउट वॉर नहीं चाहता, लेकिन फिर वो ये क्यों कहता है कि हम अपना हमला सिंबॉलिक नहीं करेंगे, हम अपना हमला कम इंटेंसिटी वाला नहीं करेंगे, हम हर सूरत में इजराइल को हर्ट करेंगे,
تو اس کی وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ بیسیکلی پیچھے یہ ہے. تو یہ دو سوچیں ہیں, یہ دو سینیریوز ہیں جس کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس سے اگلا سینیریو یہ ہے کہ جب یہ اٹیک ہو جائے گا تو اس کے بعد اسرائیل کیسے رسپونڈ کرے گا, اس کے بعد پھر کیا ہوگا. یہ اگلا سب سے بڑا اس وقت دنیا میں جو سوال ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اٹیک ہو جائے گا, اگر اسرائیل کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کیسے رسپونڈ کریں گے. تو آج ویسے نیتن یاہو کی جانب سے پہلی بار کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ ریجنل وار چھیڑنے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے پہلی بار یہ اوپنلی کہا گیا ہے. ویسے تو ان کے اقدامات بتاتے ہیں نا, اور ہم ان کے اقدامات آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے یہ کام کیا تو اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ خطے میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آج نیتن یاہو کی جانب سے اوپنلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ریجنل وار چھیڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. اب سب سے پہلے ہم ذرا ایران سے ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ناظرین, ایران کے اندر ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں اور لانگ رینج میزائل جو ہیں وہ اس وقت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, اور ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہ آلموسٹ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. تمام ایئر لائنز اس وقت ایران کی ایئر سپیس کو اوائڈ کر رہی ہیں. ایون جو رشین ایئر لائنز ہیں وہ بھی ایران کی ایئر سپیس کو اوائڈ کر رہی ہیں. صرف جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں فضا کے اندر وہی دیکھی جا رہی ہیں. باقی ان کے پورے ملک کی جو ایئر سپیس ہے وہ بند ہو چکی ہے اور ایئر لائنز جو ہے وہ وہاں پر نہیں جا رہی ہیں. تو وہاں پر بڑے لیول کے اوپر, یعنی اس لیول کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہے, لانگ رینج میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں. وہ میزائل جو ابھی تک سرپرائز ویپنز ہیں, اسرائیل کو نہیں پتا, امریکہ کو نہیں پتا, جو کبھی ایران نے استعمال نہیں کیے, ان کو استعمال کرنے کے لیے اس وقت ڈرلز بھی کی جا رہی ہیں اور کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ایران اگلے سینیریو کی تیاری یہ کر رہا ہے کہ اگر آل آؤٹ وار چھڑتی ہے, ہم اٹیک کرتے ہیں اور اگر اسرائیل امیجیٹ واپس اٹیک کرتا ہے تو آگے سے ہمارا ایئر ڈیفنس بھی تیار ہونا چاہیے. تو رشیا کنٹینوسلی ایئر ڈیفنس بھی بھیج رہا ہے, اور ابھی 9DEY میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, یہ ماڈرن ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو بھی ڈپلائے ایران کی جانب سے کر دیا گیا. تو پچھلے 5-6 دنوں سے مسلسل یہ ایئر ڈیفنس بھی ملک کے مختلف علاقوں میں, مختلف بارڈرز کے اوپر, مختلف حساس ایریاز میں, ان کی جو بندرگاہیں ہیں یا ان کی نیوکلیر سائٹس ہیں یا باقی جو ان کی سینسٹیو سائٹس ہیں, وہاں پر یہ ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ڈپلائی کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایران کو یہ ہے کہ اسرائیل امیجیٹ رسپونڈ بیک کرے گا, تو آگے سے ایئر ڈیفنس بھی تیار ہونا چاہیے. اسی درمیان ایران کے وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ our response for Hania assassination will be costly for Israel and also for the region. اب یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, کیونکہ ایران سیز فائر کی بات کر رہا ہے, ایران ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہا ہے, ایران آل آؤٹ وار نہیں چاہتا ہے. لیکن آج ذرا دیکھیے کہ ایران نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں, جو ہمارا حملہ ہوگا, یعنی اس کا مطلب کوئی سمبولک حملہ نہیں ہوگا. ایک تو کاسٹلی ہوگا فار اسرائیل, کہ اسرائیل کو نقصان پہنچائیں گے ہر صورت میں, اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے خطے کے اوپر آئیں گے. تو یہ ایران کی جانب سے خود اوپنلی اس بات کو ایڈمٹ کرنا اور اس کو کہنا کہ بھئی اس کے اثرات خطے تک جانے والے ہیں, صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہوں گے, تو یہ غیر معمولی بات ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری پوری تیاری ہے اور اسرائیل ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یعنی اب اس کی وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ آئے گا اور سب کو ملیا میٹ کر دے گا, وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ جنگ کرے گا تو یہ اسی کا نقصان ہوگا اور اسی کا خاتمہ اسی جنگ سے ہونے والا ہے. اسی درمیان ناظرین OIC کا اجلاس ہو چکا ہے اور ایک بڑی سفارتی کامیابی ایران کو حاصل ہوئی ہے. OIC سے جو اعلامیہ چاہتا تھا ایران, تقریباً اسی طرح کا اعلامیہ وہاں سے جاری ہوا ہے. سعودی عرب نے بطور ریاست اور باقی OIC پلیٹ فارم سے مذمت کی گئی ہے اسرائیل کی, اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا گیا, اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا گیا ہے, اور جو ایران کی نیشنل سوورینٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو مانا گیا ہے, اور ایران کا جو رائٹ ٹو رسپونڈ ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. یعنی جو ایران کا موقف ہے کہ ایسکلیشن ہم نہیں کر رہے, اسرائیل کر رہا ہے, اس کو مانا گیا ہے. ہماری سوورینٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اسی لیے انٹرنیشنل لاء کے مطابق اگر آپ کی سوورینٹی پہ اٹیک ہو تو آپ جواب دینے کا رائٹ رکھتے ہیں, تو اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے. یہ میں کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیے, ہانیاز assassination is an attack on Iran's sovereignty, territorial integrity and security. We hold Israel fully responsible for this sinful attack. یہ OIC کا اعلامیہ ہے کہ یہ sinful, گناہگار اٹیک جو اس نے کیا ہے, بہت بڑا گناہ کہ یہ مرتکب ہوا ہے, پوری طرح سے ہم ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں. یعنی جو کچھ ہونے جا رہا ہے, جو معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں,
جو معاملات بگڑ رہے ہیں, جو آگے جنگ ہوگی, اور یہ جو اس نے کام کیا یہ ایک سنفل اٹیک ہے, اور ٹوٹلی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اسرائیل کے اوپر آتی ہے. یعنی ویسٹ اور امریکہ کا بیانیہ کچھ اور ہے اور ایران کا بیانیہ کچھ اور ہے. تو OIC ایران کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی, یعنی سعودی عرب, UAE, قطر, یہ سب ایران کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سفارتی کامیابی ہے. We strongly condemn the assassination of Ismail Haniya while he was in Tehran. ہم پوری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں. اچھا, اسی درمیان ناظرین پاکستان ایران کی موقف کے ساتھ پوری طرح سے سٹینڈ کیا ہے, اور ایران نے یہ کہا ہے کہ آئل امبارگو لگانا چاہیے, اسرائیل کا تیل بند کرنا چاہیے, اور پاکستان کھل کر سامنے آیا اور اس نے ایران کے اس موقف کی تائید کی اور کہا کہ فی الفور جو آئل کی بندش ہے وہ کر دینی چاہیے. لیکن اب یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے جو اس سے سامنے آئی ہے کہ کیا ابھی تک آئل جا رہا ہے, یعنی 10 مہینوں کی جینوسائیڈ. تو مطلب 8 آج ہے نا اگست, تو یہ 7 اکتوبر سے جنگ شروع ہوئی تھی, 10 مہینوں سے بھی ایک دن اوپر ہو چکا ہے. تو ان 10 مہینوں کی جینوسائیڈ, لاکھوں لوگوں کا وہاں پر شہادت اور جو کچھ غزہ میں ہوا ہے, اس کے بعد ہم تیل دے رہے ہیں اسرائیل کو. مطلب یہ بات سامنے آئی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل بند کریں, تو اس کا مطلب تیل ابھی تک جا رہا ہے. تو یہ بات بھی اسٹیبلش ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس چیز کو ہم کیسے تاریخ میں جسٹیفائی کریں گے کہ دنیا پیچھے ہٹ رہی تھی اور ہم تیل دے رہے تھے جب اسرائیل یہ سارا کچھ کر رہا تھا. اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اور ہمارے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے, کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اسرائیل جنگ نہیں کر رہا, اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. اگر اسرائیل لیبنان کے ساتھ جنگ کر رہا ہو, آپ تیل دیں, میں کہتا ہوں پھر بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے آپ مناسب سمجھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کا فیصلہ, آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ لیبنان سے جنگ کرے, وہ ایران سے جنگ کرے, آپ ٹھیک ہے. لیکن جب وہ غزہ کے بچوں کے اوپر جینوسائیڈ کر رہا ہو, جنگ نہیں جینوسائیڈ کر رہا ہو, تو پھر بھی آپ اس کو تیل دے رہے ہو, اس کی جسٹیفیکیشن آپ کیسے دیں گے؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے. اسی درمیان ناظرین ایک اور سنگین معاملہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آیا ہے. مسجد اقصیٰ کے جو امام ہیں ان کے داخلے کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ کتنا سنگین معاملہ ہے, یہ کتنا افسوسناک معاملہ ہے, اور وہ اپنے شیطانی مقاصد کی طرف کس طرح سے بڑھ رہے ہیں یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مسجد اقصیٰ کی طرف جو ان کے اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں. تو دیکھیں, آئل ہم دے رہے ہیں, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں خفیہ طور پر, تو یہی تو چیز ہے جو ان کے گھمنڈ میں اضافہ کرتی ہے, جو ان کو یہ جینوسائیڈ جاری رکھنے میں ہیلپ کر رہی ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر یہاں پر کچھ لوگ نکل آتے ہیں, تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا. جب مسلمان ملک ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہیں, پھر اس طرح تو پھر ان کو کانفیڈنس ملتا ہے نا. وہ اپنے ویسٹرن اتحادیوں کو بھی جا کر بتاتے ہیں کہ بھائی جو تم ہمیں چھوڑنے کی بات کر رہے ہو, یہ اسلامی ملک تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو تم کیسے ہمیں چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ تو یہ ایک بڑی بات ہے. بہرحال یہ لیجیٹیمیسی کے محاذ کے اوپر یہ افسوسناک بات ہے اور بالکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ویسٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے. جو ویسٹ کی گورنمنٹ ہے وہ, میں تو کہتا ہوں, ہمارے اپنے سرکردہ لیڈر ممالک سے بہت آگے چلی گئی ہیں, اور جس طرح سے وہ سٹینڈ کر رہی ہیں اسرائیل کے خلاف, یہ بہت حیران کن ہے. یعنی اسلامی ملکوں میں نہ ہم نے مظاہرے اس طرح سے دیکھے, سارے مظاہرے ویسٹ کے اندر ہوئے ہیں, وہاں پر کرسچنز نکلے ہیں فلسطین کے لیے, اور جو گورنمنٹس وہاں پر سٹینڈ لے رہی ہیں وہ تو ہمیں یہاں پر لینے چاہیے تھے. اب ناروے کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. ناظرین, اسرائیل اپنے گھمنڈ اور بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے. ناروے اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے. ناروے نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے اور ناروے نے کہا ہے کہ اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب ناروے دیکھیں, اتنا بڑا زبردست ملک, اور جب ناروے اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے. اچھا, اب یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ جب سے 7 اکتوبر کے یہ معاملات چلے تو اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے فنڈز روک لیے. جو ویسٹ بینک ہے نا, وہاں کے جو آبادی ساری فلسطینی رہتی ہے, اس کے جو فنڈز ہیں وہاں سے, جیسے گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ اپنی لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, تو وہاں کا جو ٹیکس ہے وہ اسرائیل اکٹھا کرتا ہے, اور پھر وہ اسرائیل جو ہے وہ آگے دے دیتا ہے فلسطینی اتھارٹی کو. یعنی اکٹھا وہ خود کرتا ہے, فلسطینی اتھارٹی نہیں کرتی, وہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے یہ فنڈ جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. اب جنوری میں یہ طے ہوا کہ اسرائیل فنڈ جاری کرے, اس کے اوپر جو پریشر آیا, اور ناروے کا انتخاب کیا گیا کہ ناروے کے اکاؤنٹ میں, یعنی ناروے ایک ثالث بنے گا, کیونکہ اوسلو اکارڈ بھی ناروے میں ہوا تھا, اوسلو ان کا دارالحکومت ہے,
تو ناروے کے اکاؤنٹ میں یہ فنڈز ٹرانسفر ہوں گے اور پھر ناروے آگے فلسطینی اتھارٹی کو دے گا. ناروے ایک ثالث بنے گا کیونکہ اسرائیل یہ وہی بیانیہ کہ یہ ہتھیار خرید رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کہ ناروے جو ہے وہ دیکھے گا, مانیٹر کرے گا. اچھا یہ بات ہو گئی. وہ فنڈز تو ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئے, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جب ناروے نے تسلیم کیا فلسطینی ریاست کو تو اس کے بعد اب اسرائیل نے کہا کہ ہم ناروے کے اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر نہیں کریں گے بلکہ ہم نئے ملک کو دیکھ رہے ہیں, اور ناروے کے حوالے سے بڑی سخت زبان استعمال کی. ایون اسرائیل نے یہ لفظ استعمال کیا کہ دس از پنشمنٹ فار ناروے. یہ کسی بھی ریاست کو اور ناروے کو کہنا کہ پنشمنٹ فار ناروے, یعنی آپ ان کے گھمنڈ کا اندازہ تو لگائیے کہ ناروے نے صرف فلسطین کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ پنشمنٹ دے رہے ہیں ہم ناروے کو. بھائی تم کون, تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیسے پنشمنٹ دے رہے ہو ناروے کو؟ یعنی وہ ناروے وہ ایک ملک ہے, اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے, وہ جس کو مرضی چاہے تسلیم کرے. تم اگر ناجائز تمہیں انہوں نے 100 سال سے قبول کیا ہوا ہے, تمہیں سپورٹ کرتے رہے, تو اگر آج ان کو ریالٹی نظر آ رہی ہے, اگر ان کو سچ نظر آ رہا ہے تو کہہ رہے پنشمنٹ دیں گے ناروے کو. آپ اس کے گھمنڈ کا اندازہ لگائیں تو اس کے اوپر ناروے کا بڑا اہم ترین رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ سنگین نتائج جو ہیں وہ اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے. ذرا دیکھیے, ناروے threatens Israel after a diplomatic scandal. We received a message today from the Netanyahu government that it will no longer facilitate the work of Norwegian diplomats in the Palestinian territories. This is an extremist act that fundamentally affects our ability to help the Palestinians. یہ بہت ایکسٹریم, یہ بہت انتہا کے اوپر لیا جانے والا ایکٹ ہے. Israeli decision to revoke diplomatic status of members of our embassy is an extreme act and will have consequences. اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے, اس کے consequences ہوں گے اسرائیل کے لیے. We are studying the measures that Norway will take to respond the situation created by the Netanyahu government. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ان کا اپنا گھمنڈ ہے نا, کوئی ریاستیں اس طرح سے بیہیو نہیں کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے, یعنی جینوسائیڈ کرنا اوپنلی. یعنی آپ اگر الزام لگاتے ہیں اسرائیل کے اوپر تو وہ اوپنلی کہتے ہیں ہاں ہم یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. ابھی سموترک کا بیان آیا ہوا ہے جس میں اس نے کہا کہ 2 ملین فلسطینیوں کو ہم بھوک سے مار دینا چاہتے ہیں, اور یہ بالکل مورل ہے. اب اس کے اوپر پوری دنیا میں کنڈیمنیشن ہو رہی ہے, یورپ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, تو اس سے ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ تو اوپنلی اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی تاریخ ہے. آپ ان کے وزراء اعظم کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں, وہ اوپنلی کہتے رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور ہم غزہ کو ہیل بنا دیں گے. انہوں نے غزہ کو ہیل بنایا, تو وہ تو اوپنلی اپنے ظلموں کو مانتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا گھمنڈ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خدا کو ایک ہی چیز سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے, وہ تکبر اور گھمنڈ ہے. یہ پہلے بھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوا ہے, تو ابھی بھی جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوگا. یہ اپنے اس تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کے ساتھ چلنا اپنا نقصان کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا جو ہے وہ اب افورڈیبل نہیں رہا ہے. اچھا, اب اسی درمیان ناظرین نتنیاہو کا اہم بیان سامنے آیا, اور نتنیاہو نے پہلی بار کہا ہے اوپنلی کہ وہ ریجنل وار کے لیے ریڈی ہے. یعنی نتنیاہو کے پہلے دن سے اقدامات ہم تو آپ کے سامنے رکھتے رہے کہ وہ بڑی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. پورا اسرائیل یعنی کہ بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور تباہی چاہتا ہے ہر طرف, لیکن اوپنلی نہیں کہا گیا کہ ہم ریجنل وار چھیڑنا چاہتے ہیں. آج پہلی بار ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے وار کو. ایکسپینڈنگ دا غزہ وار انٹو اے ریجنل کانفلکٹ از اے رسک آئی ایم اویئر آف بٹ ولنگ ٹو ٹیک. غزہ وار کو ریجن میں ایکسپینڈ کرنا مجھے پتا ہے یہ رسک ہوگا, لیکن میں یہ تیار ہوں. ریجنل وار چھیڑنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ نتنیاہو کا ٹائم میگزین, دنیا کا ایک اتنا بڑا ادارہ, اس کو ابھی یہ کچھ منٹ پہلے کا یہ بیان ہے, اور اس وقت دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ اوپنلی آ کر کہنا کہ ہم ریجنل وار چھیڑنے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آ جاؤ پھر پتہ لگ جائے گا. اب یہ تو بڑکے ہیں, اور میں پچھلی تفصیلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل یہ جو ایکسپینشن آف وار کر رہا ہے یہ بیسیکلی اس کی فتح کی علامت نہیں, اس کی شکست کی علامت ہے. کیونکہ غزہ میں اگر وہ جیت گیا ہوتا تو اس کو یہ بڑی جنگ چھیڑنے کی ضرورت نہ پڑتی, جو امریکہ بھی نہیں چاہتا ایک طرح سے, کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ بڑی وار ایکسپینسو ہوگی. تو یہ ان کی شکست کی علامت ہے. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی ہے کہ غزہ میں یا تو پھر سرنڈر کریں, ایگریمنٹ کی طرف جائیں, وہ کرنا نہیں چاہتے, تو پھر وے آؤٹ ان کے لیے یہی بچتا ہے کہ وہ اس جنگ کو اتنا پھیلا دیں کہ سارے اس میں ڈریگ ہو جائیں اور پھر تباہی ہو ہر طرف. ان کے پاس وے آؤٹ, تو یہ بڑی جنگ چھیڑنا ان کی شکست کی علامت ہے, فتح کی نہیں ہے. تو اب یہ اس نے بڑھ کے تو مار رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں,
ओपनली अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया। लेकिन जरा रियलिटी देखिए, क्या वो इस जंग को जीतने के काबिल हैं? न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, विद एम्यूनेशन स्टॉक डिविंडलिंग इट इज अनक्लियर हाउ इंटेंस द बैटल द इजरायली आर्मी माइट फाइट इन द लेबनान। इनका जो स्टॉक पाइल है असलहे का वो खत्म हो रहा है। ये नहीं पता कि ये जो एग्जॉस्टेड आर्मी है ये इंटेंस बैटल लेबनान में कैसे लड़ेगी। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, द रिस्पॉन्स ईरान में बी प्रेजेंटेड बाय एन अटैक विद हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टुवर्ड इजराइल। अब ये नई असेसमेंट आई है जो ईरान का और हिजबुल्लाह का हमला होने जा रहा है। यानी न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है कि इजराइल के पास वो सलाहियतें नहीं है, उसकी बढ़के और हैं, रियलिटी कुछ और है। आर्मी एग्जॉस्टेड है, असले का वो स्टॉक पाइल नहीं है, आगे हिजबुल्लाह की पावर है, लाखों मिसाइल उसके पास है, ईरान पीछे, रशिया चाइना खड़े। ओ भाई, इजराइल ठीक है नुकसान कर सकेगा, लेकिन ये कहना कि इजराइल जीत जाएगा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो आप भूल जाए ना कि इजराइल ये जंग जीत सकता है। आपके सामने सबूत रखा गया है। गजा की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? गजा से बड़ी। आपको लगता है कि इजराइल लेबनान में जाएगा और हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा? लेबनान में अगर इजराइल और अमेरिका दोनों भी चले जाना तो ये हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकते। उसकी मिसाल माजी में मौजूद है। अमेरिका को हिजबुल्लाह ही ने तो वहां से निकाला है जब वो मतलब एक कमजोर सी तंजीम थी, और आज की हिजबुल्लाह, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बेशक अमेरिका भी आ जाए तो वो वहां पर जंग जीत जाए। ये जंग चलेगी, लंबी चलेगी, ठीक है, लेबनान का भी नुकसान होगा, ईरान को भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लेकिन एट द एंड फिर उस जंग के इख्तिताम पर इजराइल फातेह नहीं होगा। तो फिर फातेह नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लेबनान तो रहेगा, उसके लोग जितने भी शहीद हो जाएं, लेबनान तो लेबनान ही रहना है, लेकिन ये तो कब्जा है, फिर इस कब्जे को खत्म होना होगा। अगर वो ईरान और हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकता तो जाहिर बात है वो कैसे हराएगा? यमन को, ईरान को, हिजबुल्लाह को हरा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज एस्टिमेट दैट हिजबुल्लाह विल इनिशिएट द अटैक। अब ये नई असेसमेंट आई है, इनके मुताबिक हिजबुल्लाह पहले इनिशिएट करने जा रही है अटैक को। द हिजबुल्लाह अटैक में लास्ट 4 आवर्स टू फ्यू डेज। अब ये बहुत बड़ी असेसमेंट सामने आ रही है कि 4 घंटों से लेकर कई दिनों पर मुहित होगा ये हमला जो हिजबुल्लाह करने जा रही है। ये ताजा तरीन असेसमेंट है। द अटैक हिजबुल्लाह इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट सिंस द एंड ऑफ द वॉर इन 2006। ये 2006 के बाद हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अटैक होने जा रहा है। द वर्स्ट सिनेरियो फॉर इजराइल इज अ डबल अटैक बाय ईरान एंड हिजबुल्लाह एट द सेम टाइम। सबसे जो वर्स्ट सिनेरियो होगा इजराइल के लिए वो ये है कि डबल अटैक हो जाए, जो वेव ऑफ अटैक्स ईरान और हिजबुल्लाह ने करनी है। यानी वो इस हमले को रोक नहीं पा रहा, और उनका अपना मीडिया बता रहा है कि ये इजराइल के लिए वर्स्ट होगा। उनके शहर के शहर खाली हो रहे हैं, वो सहराओं में जाकर अपने टेंट लगा रहे हैं और वो जंग जीतने की बात कर रहे हैं। इनका न्यूक्लियर भी इनको बचा नहीं सकता, ये वक्त आपको बताएगा। पिछले दिनों द इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा था? उन्होंने कहा था ये लाखों मिसाइल हिजबुल्लाह के लिए चीप न्यूक्लियर बन चुके हैं। चीप न्यूक्लियर मुराद कम क्वालिटी वाला न्यूक्लियर। ये लाखों मिसाइल भी उतनी बड़ी कैजुअलिटीज करने की सलाहियत रखते हैं, और मतलब असली न्यूक्लियर के मुकाबले में थोड़ी कम, लेकिन मैसिव, जितनी एक न्यूक्लियर मतलब एक मैसिव लेवल के ऊपर तबाही कर सकता है, ये मिसाइल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम। तो ये कोई जो है ना, ये जिस घमंड के ऊपर बैठे हुए हैं कि न्यूक्लियर है, अमेरिका है, तो ये पता चल जाएगा। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।